اچھا، سائنس کے سب سے جدید شعبوں میں سے ایک کو ایک بہت ہی پراسرار قانون کنٹرول کرتا ہے، یعنی ایک ایسی حد ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن انسانی ایمبریو پر ہونے والی ہر تحقیق ٹھیک اسی پر آ کے رک جاتی ہے۔ تو آج ہم اسی 14 دن کی حد کے پیچھے چھپی پوری کہانی کو سمجھیں گے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اتنی جدید بائیولوجی کی دنیا میں انسانی ایمبریوز پر ہونے والی ریسرچ ٹھیک 14 دن پر آ کر کیوں رک جاتی ہے؟ یہ کوئی ایسے اتفاق سے چناوا نمبر نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت گہری سائنسی، اخلاقی اور تاریخی بحث چھپی ہوئی ہے۔ 14 بس یہی وہ نمبر ہے جو اس پوری عالمی اخلاقی بحث کے بالکل مرکز میں ہے، نہ 13 نہ 15، صرف 14 دن۔ آخر اس نمبر میں ایسا کیا خاص ہے؟ آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ تو اس 14 دن والے سوال کی جڑ تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ اصول آخر ہے کیا اور یہ بنا کیسے؟ دیکھیں، یہ 14 دن کی حد بہت سے ملکوں میں قانونی اور اخلاقی گائیڈ لائن ہے۔ مطلب لیب کے اندر کسی انسانی ایمبریو کو فرٹیلائزیشن کے بعد 14 دن سے زیادہ نہیں بڑھایا جا سکتا، بس۔ اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اسے پہلی بار 1979 میں تجویز کیا گیا تھا، اور آج یہ کئی ملکوں میں ایک سٹینڈرڈ بن چکا ہے۔ اس اصول کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس سائنسی انقلاب کو سمجھنا ہوگا جس نے اسے ضروری بنا دیا، اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک انقلابی پیدائش سے۔ IVF ٹیکنالوجی کا سفر واقعی حیران کن ہے۔ 1959 میں ایک خرگوش پر کامیاب تجربے سے بات شروع ہوئی، پھر 1978 میں دنیا کی پہلی ٹیسٹ ٹیوب بیبی لوئس براؤن پیدا ہوئی، اور آج اس ٹیکنالوجی کی بدولت دنیا بھر میں 80 لاکھ سے زیادہ بچے پیدا ہو چکے ہیں۔ سوچیں، ایک چھوٹے سے تجربے سے یہ ٹیکنالوجی دنیا بدلنے والی حقیقت بن گئی۔ لیکن اس کامیابی کو مانے جانے کا سفر بہت لمبا اور متنازع تھا۔ لوئس براؤن کی پیدائش کے 32 سال بعد جا کر IVF کے لیے نوبل انعام دیا گیا، اور افسوس کہ تب تک اس کے ایک اہم سائنسدان کا انتقال ہو چکا تھا، اور یہ انعام صرف رابرٹ ایڈورڈز کو مل سکا۔ IVF سے جب پہلی بچی پیدا ہوئی تو جہاں اس نے لاکھوں لوگوں کو ایک نئی امید دی، وہیں معاشرے اور خود سائنسدانوں میں ایک شدید بحث چھیڑ دی۔ یہ امید اور خوف کی ایک کشمکش تھی۔ اس بحث کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ DNA کی ساخت دریافت کرنے والے نوبل انعام یافتہ سائنسدان جیمز واٹسن نے کہا تھا، سیاسی اور اخلاقی طور پر پوری دنیا میں اس سے ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ یعنی یہ خدشات خود سائنسی کمیونٹی کے اندر سے آ رہے تھے۔ ایک اور نوبل انعام یافتہ سائنسدان میکس پیروٹس نے بھی اپنا خدشہ ظاہر کیا کہ اگر کوئی غیر معمولی بچہ پیدا ہوا تو قصوروار کسے سمجھا جائے گا، اور یہ ایک بڑے پیمانے پر بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس نئی ٹیکنالوجی کے ممکنہ نتیجوں کے بارے میں بہت گہرے ڈر تھے۔ تو بحث دو بالکل الگ نظریات کے بیچ میں تھی۔ ایک طرف اسے بانجھپن کا علاج سمجھا جا رہا تھا، لاکھوں لوگوں کے لیے ایک میڈیکل معجزہ، ایک امید کی کرن، اور دوسری طرف اسے ایک ایسی ٹیکنالوجی کے طور پر دیکھا جا رہا تھا جس کے انسانیت کے لیے نتائج نامعلوم تھے، جس سے اخلاقی اور سماجی افراتفری کا خطرہ تھا۔ اب اس شدید بحث اور تنازع کے بیچ برطانیہ کی ایک کمیٹی نے ریسرچ کے لیے ایک واضح لکیر کھینچنے کی کوشش کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ حد کیسے مقرر کی۔ وارن کمیٹی نے ایک بہت ہی عملی طریقہ اپنایا۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ زندگی کب شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا فلسفیانہ سوال ہے جس کا کوئی ایک جواب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بجائے انہوں نے سوال کو بدلا اور پوچھا، اچھا وہ کون سا مقام ہے جہاں ایک ایمبریو کو تحفظ کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس کی سائنسی وجہ 14 دن کے اس سنگ میل میں ہے۔ دیکھیں، 14 دن سے پہلے ایمبریو میں کوئی اعصابی نظام یعنی نروس سسٹم نہیں ہوتا، اور وہ جڑواں بچوں میں بھی تقسیم ہو سکتا ہے، مطلب وہ بھی ایک الگ منفرد فرد نہیں ہے۔ 15ویں دن پریمیٹیو سٹریک نامی ایک لکیر بنتی ہے جو ایک منظم جسم کی پہلی نشانی ہے۔ اس کے بعد ایمبریو تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اسی لمحے کو ایک منفرد انسان کی نشوونما کا آغاز مانا گیا۔ تو 14 دن کی حد ایک قانونی معیار تو بن گئی، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں جس پر پوری دنیا اخلاقی طور پر متفق ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ زندگی کے آغاز پر مختلف نظریات کیا کہتے ہیں۔ الگ الگ مذاہب اور عقائد اس معاملے کو بالکل مختلف طریقوں سے دیکھتے ہیں۔ جیسے کیتھولک چرچ کے مطابق زندگی فرٹیلائزیشن کے وقت ہی شروع ہو جاتی ہے۔ مسلم ورلڈ لیگ کی رائے ہے کہ روح تقریباً 4 ماہ بعد داخل ہوتی ہے، جبکہ ہندو مت میں بھی زندگی کا آغاز بالکل شروع سے ہی مانا جاتا ہے۔
یہ فرق ہمیں بتاتا ہے کہ اس معاملے پر پوری دنیا کا ایک پیج پر آنا کتنا مشکل ہے۔ اچھا، ایک متبادل سائنسی نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ حد بہت جلد لگا دی گئی ہے۔ اس نظریے کے مطابق ایک ایمبریو میں درد محسوس کرنے کی صلاحیت تقریباً 23 سے 24 ہفتوں تک پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت تک دماغ کے وہ حصے نہیں بنے ہوتے جو درد کے سگنل وصول کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو تحفظ دینے کا وقت بہت بعد میں آنا چاہیے۔ اور اب ہم آتے ہیں اس کہانی کے سب سے دلچسپ موڑ پر، جہاں سائنس آخر کار اس اخلاقی حد تک پہنچ گئی جو کئی دہائیاں پہلے کھینچی گئی تھی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ کئی دہائیوں تک یہ 14 دن کی حد صرف ایک خیالی، ایک تھیوریٹیکل لائن تھی۔ حقیقت میں سائنسدانوں کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی ہی نہیں کہ وہ کسی ایمبریو کو ماں کے جسم سے باہر اتنے دن تک زندہ رکھ پاتے۔ تو یہ ایک اخلاقی بیان تو تھا، لیکن عملی طور پر کوئی اسے توڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن پھر 2016 میں ایک بہت بڑی سائنسی کامیابی نے سب کچھ بدل دیا۔ محققین اب ایک ایمبریو کو لیب کے اندر 13 دن کی حد تک زندہ رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی سائنس آخرکار اس اخلاقی لکیر کو چھونے کے قابل ہو گئی تھی جو اتنے سال پہلے کھینچی گئی تھی۔ تو یہ سب ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ پرانی لکیر تب کھینچی گئی تھی جب ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ اب جب ہم وہاں پہنچ چکے ہیں تو اگلی لکیر کہاں کھینچی جائے گی؟ یہ سوال صرف سائنس یا اخلاقیات کا نہیں ہے، یہ خود انسانی زندگی کے مستقبل کے بارے میں ہے۔